آس بن وائل نے بوسیدہ ہڈی کے ذرات کو فضاؤں میں بکھیر کر کیوں پوچھا میں یحیی العظام وہی رمیم؟ کیونکہ وہ اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا تھا۔ یہ تو بات کا سوال ہے کہ ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے، اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ عورت کے رحم میں یہ ہڈیاں تیار کس سے ہوئی؟ دانت، پتھر کے دانت، ان کا مٹیریل کدھر سے پہنچ گیا؟ اتنا مضمون تو آپ سمجھ گئے۔ یہ ہمارا پورا وجود سوالات کے گھیرے میں ہے۔ چلیے میں آپ کو اثر نو اپنے وجود پر لگے ہوئے ایک سوال کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جواب کا انحصار سوال پر ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے۔ اگر کسی کی آنکھ میں ایسی تکلیف ناقابل برداشت، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، آئی سرجن کو اپنی آنکھ دکھائی، چیک اپ کے بعد اس نے فیصلہ دیا کہ آنکھ کا مرض اتنا شدید ہو چکا ہے کہ بغیر آپریشن کے علاج ناممکن ہے، آپریشن لازم ہے۔ تو مریض نے کہا آئی سرجن سے کہ میں اپنی آنکھ کا آپریشن آپ کے ہاتھوں ہی کراؤں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب میری ایک شرط ہے، وہ آپ کو ماننی ہوگی۔ میری شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں گے تو آپ میری کھوپڑی کو، میرے سر کو فکس نہیں کر سکتے۔ جب آپ آپریشن کریں گے میری آنکھ کا تو میں اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ اگر آپ آپریشن کر سکتے ہو تو کر دیجیے۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ آئی سرجن اس مریض سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کیا۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر یہی کہے گا جس وقت میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشر چلا رہا ہوگا اس وقت تو کھوپڑی ہلائے گا، وہ تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، ہے نا حقیقت؟ اس آنکھ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہے۔ ہم نے اور آپ نے وہ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں، کیا ہمارے اور آپ کے رب نے ہماری اور آپ کی ماں کو یا دنیا میں کسی بھی جانور کی ماں کو اس کا پابند بنایا حمل ٹھہرنے کے بعد کہ اے خاتون اب تجھ کو 9 مہینے تک بستر پر بالکل سیدھا ہو کر لیٹ کر وقت گزارنا ہے؟ اب تو آٹا نہیں گون سکتی، اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، اب تو زینوں سے اتر نہیں سکتی، اب تو زینوں پہ چڑھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی آنکھ بنانے جا رہا ہوں۔ اگر تو آٹا گوندھے گی تیرا لاڈلا اندھا بن کے پیدا ہوگا۔ اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کا دماغ بنانے جا رہا ہوں۔ اگر تو جھاڑو پوچھا کرے گی، کھوپڑی ہلے گی، دماغ ہل جائے گا، تیرا لاڈلا پاگل بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے کسی خاتون کو اس کا پابند بنایا؟ ماں آٹا گوندتی رہی، ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی، ماں زینوں سے اترتی بھی رہی اور چڑھتی بھی رہی، اور میرے رب نے اسی حال میں اس کے رحم میں ان آنکھوں کو بنا دیا۔ سبحان یہاں سبحان اللہ کہنے پہ جیسٹی لگتی ہے شاید۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ابھی سبحان اللہ کہہ دیا تو صبح بھی آ جائے گا جی ایس ٹی کا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے معبود نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ قرآن کا درس سنتے سنتے جتنی بار سبحان اللہ کہو گے ہمارے اور آپ کے رب اتنی بار ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں درخت لگائیں گے۔ بے شک ہمیں محسوس بھی تو کہ آپ سبق سمجھ رہے ہیں، اتنی خاموشی سے سنیں گے تو شاید میرے شعور میں یا لاشعور میں یہ بات احساس کے درجے میں آ جائے کہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا،
तभी तो वैसे ही बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे। अल्लाह ने पाबंदी लगाई मजीद माँ की वजूद की हरकत अलग, आटा गूंदने के वक्त, झाड़ू पोछा करते वक्त, जीनों पे चढ़ते और जीनों से उतरते वक्त माँ का वजूद तो हरकत में रहता ही है। इसी के साथ साथ हमारे रब उसके रहम में पलने वाले बच्चे को भी करवटें देते रहते हैं। अगर वो करवटें न दें, अगर बच्चे का हिलना जुलना बंद हो जाए तो मियां बीवी डॉक्टर के पास भागते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, बच्चे में हरकत नहीं है। बच्चा भी हिलता रहा, माँ भी आटा गूंथती रही। इस हाल में जिस रब ने इन आंखों को बनाया है, जवाब सिर्फ ये है, ये आंखें देख रही हैं, मुझे मालूम है, ये आंखें देख रही हैं, आपको मालूम है, ये आंखें देख रही हैं, दुनिया के तमाम इंसानों को मालूम है। क्यों देख रही हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये इसलिए देख रही हैं, ये मेरे रब की कारकर्दगी है, इसके सिवा कुछ नहीं। अफराइतुम मा तुमून, कुरान मजीद के 27वें पारे में सूरतुल वाक़िया में अल्लाह ताला ने 4 अहम सवालात कायम किए हैं। उनमें पहला सवाल हमारे वजूद से मुताल्लिक है, अफराइतुम मा तुमून अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून। वो मादे मनविया जो तुम टपकाते हो, इसके सिवा तुम्हारा कोई काम नहीं, ये बताओ उसकी तखलीक तुम करते हो, उस मादे को इंसान तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? और वो मादा तुम टपकाते हो, उस मादे को बनाने में तुम्हारा कोई दखल नहीं। ये हमारे वजूद के ऊपर जो सवालिया निशानात लगे हैं, ये दरअसल मजमून का तकाजा है वक्त और ज्यादा हो। मैं इसको मजीद समेट रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 470 साल पहले यूनान की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। उसके वालिदैन ने उसका नाम सुकरात रखा। बड़े होने के बाद ये बच्चा फलसफी ही नहीं, फलसफे का बानी करार पाया। सुकरात जब ये चलने फिरने के काबिल हो गया तो आपके इल्म में ये बात जरूर होगी कि यूनान की सरजमीन पर बुत परस्ती का माहौल बड़ी शिद्दत के साथ में आगे बढ़ रहा था। वहां के लोग संग तराशी के बड़े माहिर थे, क्योंकि बुत पहले तैयार किए जाते हैं फिर पूजे जाते हैं। तैयार नहीं होंगे तो पूजा कैसे होगी? तो पूजा के लिए तैयारी जरूरी है। तो वहां एक से एक माहिर संग तराश यूनान की सरजमीन पर मौजूद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 470 साल पहले का वाकया मैंने आपके सामने छेड़ा इसीलिए है ताकि जरा कुछ सवालात और उनके जवाबात आज की इस नशिस्त में जाने और समझे जाए इंशाअल्लाह। सुकरात जब चलने फिरने के काबिल हो गया, इसके अब्बा भी बड़े अच्छे संग तराश थे। एक मौके पर ये सुकरात अपने अब्बा के साथ में था। सामने पत्थर की बड़ी चट्टान थी। सुकरात के वालिद के हाथ में हथौड़ा और छेनी। सुकरात के वालिद ने उस हथौड़े और छेनी से उस बड़ी सी पत्थर की चट्टान को तराशना शुरू किया। सुकरात के वालिद की कुछ तराश खराश के नतीजे में पत्थर में शेर का पूरा मुंह जाहिर हो गया। आंखें, पेशानी, जबड़े, दांत, कान। सुकरात के वालिद ने कुछ और संग तराशी की, शेर की गर्दन जाहिर हो गई। काम और आगे बढ़ाया, सीना और पेट जाहिर हो गया। आखिरकार शेर की दुम और उसके पिछले पैर, पूरा शेर नमूदार हो गया। ये एक अमल था। सुकरात चूंकि बचपन से ही बड़े ज़हीन थे, इन्होंने अपने अब्बा से एक सवाल किया। सवालात और जवाबात के तनाजुर में जरा सुकरात के सवाल और उनके अब्बा के जवाब को पूरी तवज्जो से सुनना, फिर उस हकीकत तक हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सुकरात ने पूछा कि अब्बा, ये शेर
کیا اسی چٹان کے اندر تھا جو نمودار ہو گیا؟ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، اللہ نے ذہین بنایا تھا، باپ کی سنگ تراشی، اس کی تراش اور خراش کے نتیجے میں پتھر کی چٹان سے شیر نمودار ہوا۔ تو سقراط نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا یہ شیر اسی چٹان کے اندر تھا کیا جو ظاہر ہو گیا، جو نمودار ہوا؟ سوال جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم اس کے باپ کا جواب ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ شیر اس چٹان کے اندر نہیں تھا، یہ شیر میرے دل اور دماغ کے اندر تھا، یہ شیر میرے دل اور دماغ کے اندر تھا۔ سقراط کے والد کے ذہن میں شیر کی جو تصویر تھی، وہی تصویر سنگ تراشی کے عمل کے نتیجے میں چٹان میں ظاہر ہو گئی۔ اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا تو تمثیل سے تفہیم میں تصویر ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 سال پہلے کے سقراط اور ان کے والد، سقراط کا سوال، ابا کا جواب سنا کر میں قرآن مجید کی وہ آیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں اتنی قسمیں کھائیں کہ پورے قرآن میں میرے رب نے کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اتنی قسمیں نہیں کھائیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 قسمیں ہیں، بس 4 قسموں کے بعد اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق بیان کر دی۔ اور بھی متعدد مقامات پہ قسمیں موجود ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر قرآن مجید میں متعدد مضامین بیان کیے ہیں، لیکن ایک مضمون بڑا چھوٹا سا ہے، قسمیں بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ میرے رب نے کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اتنی قسمیں کہیں نہیں کھائی ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورج۔ کیا نام ہے اس سورت کا؟ سورج۔ سورۃ الشمس۔ اس سورت کا نام سورج اس وجہ سے ہے، عالم ہو یا جاہل، عربی ہو یا عجمی، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، کالا ہو یا گورا، سورج سے کون واقف نہیں ہوتا؟ اس کی شعائیں ہر ایک کو فیضیاب کرتی ہیں۔ اب اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھ لینا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اتنی قسمیں کھائی میرے رب نے، اور مضمون کتنا؟ صرف اتنا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اتنا مضمون بیان کرنے کے لیے اتنی قسمیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو سمجھانے کے لیے سقراط کے والد کی بات ذہن میں رکھیے۔ یہ شیر چٹان کے اندر نہیں تھا، میرے اندر تھا۔ میری سنگ تراشی کے نتیجے میں جو میرے اندر شیر تھا وہ اس چٹان میں ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے اتنی قسمیں کھا کے یہ بتایا ہے، باہر کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تمہارے اندر ہے، جو کچھ ہے وہ تمہارے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فسق و فجور باہر کہیں نہیں ہے، تمہارے اندر ہے، اور یہ تقوی و طہارت باہر کہیں نہیں ہے، تمہارے اندر ہے۔ سب کچھ کہاں ہے؟ ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ ابا آدم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو اس دھرتی پر نہ کوئی دیوار تھی نہ کوئی جھوپڑی، تدریج کے ساتھ انسان تعمیر مکانات میں کہاں تک پہنچا وہ آج ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لباس ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچا وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اپنے ذہن کے پردوں پر انسان کی کارکردگی کے نتیجے میں دنیا کی رنگینی سمجھو، چونٹی 1,00,000 سال پہلے جیسے رہتی تھی ویسے رہ رہی ہے، ہاتھی 5 لاکھ سال پہلے جیسے رہتا تھا ویسے رہ رہا ہے،
کسی مخلوق کی کارکردگی کے نتیجے میں کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آ رہی ہے، اور حضرت انسان کی کارکردگی کے نتیجے میں اتنا کچھ وجود میں آیا اور نہ جانے کیا کیا وجود میں آئے گا، یہ سب اللہ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کے اندر رکھا ہے، باہر کچھ نہیں، سب کچھ ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ چلیے میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں، یہ مدرسہ تجوید القرآن جس کے اجلاس میں آج ہم اور آپ شریک ہیں، یہ باہر تھا یا اندر؟ بولی باہر مت کہنا، اگر آپ نے باہر کہا تو آپ کو کروڑوں سال پچھلی تاریخ میں جا کر اس ادارے کا وجود ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے یہ ادارہ آسمان سے ٹپکایا اور یہاں پہ ٹھہر گیا تو باہر تھا، ادارہ باہر نہیں تھا، کسی اللہ والے کے اندر تھا، اس کی فکروں کے نتیجے میں یہ ادارہ باہر آ گیا۔ میں نے مدینہ مسجد میں نماز پڑھی آپ کی بستی میں، آپ بتائیں کہ یہ مدینہ مسجد باہر تھی یا اندر؟ باہر مت کہہ دینا، یہ اندر تھی، کسی اللہ والے کے اس کی فکروں کے نتیجے میں یہ مسجد باہر آ گئی۔ آپ کی بستی میں کوئی شراب خانہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، کسی پڑوس کی بستی میں ہوگا۔ یہ شراب خانہ باہر تھا یا اندر؟ اندر تھا۔ میرے رب نے تو انگور پیدا کیا تھا، ظالم انسان جس کے اندر شراب تھی، اس نے میرے اللہ کے بنائے ہوئے انگور سے شراب بنا ڈالی۔ یہ شراب باہر نہیں تھی، یہ شراب اندر تھی۔ یہ شراب کی بوتل بھی باہر نہیں تھی، یہ شراب کی بوتل بھی اندر تھی۔ مضمون ایسا ہے کہ میں اس کو اگر تفصیل سے کھول کے بیان کروں تو 1 گھنٹے میں بات سمجھنے والی ہے نہیں۔ یہ نمازیں باہر ہیں یا اندر؟ اندر ہیں۔ اندر ہے تو فجر وقت پہ وجود میں آ جائے گی۔ یہ نماز اندر ہے تو ظہر کے وقت میں نماز باہر وجود میں آ جائے گی، اور اگر اندر ہی نماز نہیں ہے تو مسجد کی دیوار سے دیوار ملی ہوگی اور وہ بندہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کے اندر نماز نہیں ہے۔ باہر کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے۔ یہی بات سقراط کے ابا نے کہی تھی، یہ شیر چٹان کے اندر نہیں، یہ شیر باہر نہیں، یہ میرے اندر تھا، میرے اندر تھا تو باہر آ گیا۔ یہ کرتے ہم نے اور آپ نے پہن رکھے ہیں کپڑے، 20 میٹر کا تھان آپ ایک ایسے آدمی کو دے دو جس کے اندر کرتا نہ ہو، اور اس سے یہ کہو کہ اس 20 میٹر کے تھان سے ہمارا کرتا تیار کر دیجیے، پورے 20 میٹر تھان کے کپڑے کا وہ ستیہ ناش کر دے گا۔ آپ کا ایک کرتا نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ یہ کرتا اس کے اندر نہیں ہے۔ درزی کے اندر یہ کرتا ہوتا ہے، وہ 2.5-3 میٹر میں شاندار آپ کا کرتا سیدھے گا۔ یہ کرتا کے باہر وجود میں آ رہا ہے کیونکہ درزی کے اندر تھا۔ اسی صفت کی بنیاد پہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام فرشتوں کے سامنے ثابت کی۔ اس کو واضح کرنے کا موقع نہیں۔ یہ صفت اللہ نے حضرت انسان کے اندر رکھی ہے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کا انہیں آرڈر ملتا ہے بس وہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو کرتا بنانے کا آرڈر ملا ہے کیا؟ آپ کو ٹوپی تیار کرنے کا آرڈر ملا ہے کیا؟ آپ کو گاڑیاں بنانے کا آرڈر ملا ہے کیا؟ آپ کو ہوائی جہاز بنانے کا آرڈر ملا ہے کیا؟ آرڈر نہیں ملا، صفت ملی ہے۔ تو آپ نے اس مادے سے نہ جانے کیا کیا تیار کر دیا۔ فرشتے کیل تک تیار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صفت ان کے اندر موجود نہیں، تبھی جنت ان کے لیے نہیں۔ اللہ نے جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنائی کیونکہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ کبھی اس بات پہ سوال مت قائم کرنا کہ میاں اللہ نے ہمارے اندر شر رکھا کیوں ہے، فسق و فجور رکھا کیوں ہے۔ میاں اسی صفت کی بنیاد پہ جنت کے حقدار بنو گے۔ اگر خیر ہی خیر ہوگی تو جنت کے خادموں میں شامل ہو جاتے، جنت کے حقدار نہیں بنتے۔ جنت کے حقدار کیوں بنے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور اور تقوی و طہارت، یہ دونوں صفات اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ نے آپ کو اتھارٹی دے دی، اختیار دے دیا، جو چاہے باہر نکالو۔ شر نکالو گے تو شر پیدا ہوگا، خیر نکالو گے تو خیر پیدا ہوگا۔
پیدا ہوگی. قرآن کی آیت کے حوالے سے دیکھیں یہ مضمون, ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا. کس کے نتیجے میں؟ ہمارے نتیجے میں. بما کسبت ایدی الناس, یہ باہر کا جتنا شر و فساد ہے, خشکی اور تری میں جتنا شر و فساد ہے, اللہ نے اس کا ذمہ دار حضرت انسان کو ٹھہرایا ہے. شیر میں کوئی شر نہیں, سانپ میں کوئی شر و فساد نہیں, اور جانوروں میں کوئی شر و فساد نہیں. ان کی کارکردگی محدود حلقے تک ہے. حضرت انسان کے اندر فسق و فجور الہام کیا گیا, ان کے اندر تقوی و طہارت الہام کیا گیا. جب یہ انسان شر و فساد نکالے گا تو اس کی تباہی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جب یہ خیر نکالے گا تو اس کی خیر کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. سب کچھ ہمارے اندر ہے نا. چلیے, یہ اتنا بڑا احاطہ ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اس کونے میں گندگی ہے جہاں وہ مجھے گیٹ نظر آ رہا ہے, اس کونے میں گندگی وہاں پڑی ہے. جھاڑو ہم یہاں لگا رہے ہیں اس والے کونے میں. اس والے کونے میں جھاڑو لگانے سے کیا اس کونے کی گندگی صاف ہو جائے گی؟ نہیں صاف ہوگی. آج دنیا میں جتنا بھی شر و فساد ہے اسے طاقت کے ذریعہ, مادیت کے ذریعہ, بموں کے ذریعہ, میزائلوں کے ذریعہ, بندوقوں کے ذریعہ, سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعہ اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. وہاں فساد ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں کچھ. جہاں محنت کر رہے ہو صفائی کی وہاں کچھ ہے ہی نہیں. جہاں ہے وہاں محنت نہیں کرتے. اس کو طاقت کے ذریعہ وقتی طور پہ ہٹا سکتے ہو, پھر کوڑا ڈالنے والے وہیں ڈال جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب آپ نے کار نبوت سنبھالا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا, اس وقت بیت اللہ میں اس کے اوپر اور باہر 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. آنکھوں کا فریب کہہ لیجیے کہ وہ بت کہاں نظر آ رہے ہیں بیت اللہ کے اندر, وہ بت کہاں نظر آ رہے ہیں بیت اللہ سے آس پاس باہر. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ بت اندر ہیں, اندر. یہ بت کہاں تھے, نظر کہاں آ رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے باہر کی صفائی سے کام شروع کیا. لا الہ الا اللہ کہہ کر ان بتوں کو پہلے دلوں سے نکالا ہے. فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں اولین وحی کے نزول کے بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان آیات کے نزول سے آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز ہو گئے. مکے میں تشریف لائے, خانے کعبہ کی کسی بت کو ہٹایا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ بت باہر ہیں ہی نہیں, یہ بت جن کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں انہیں لا الہ الا اللہ کے ذریعہ ان کے دلوں سے نکالا جائے. 13 سال تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا پیغام دے کر لوگوں کے دلوں سے بت نکالتے رہے. مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی, مدینہ منورہ تشریف لے گئے, 8 سال اور لوگوں کے دلوں سے بت نکالے. 17 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا, اور پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر اور باہر اور چھت کے اوپر نصب تمام بتوں کو ہٹایا. کوئی فساد ہوا, کوئی جھگڑا ہوا, کیونکہ جہاں تھے وہاں سے نکل گئے تو باہر سے ہٹانا کوئی مشکل نہیں. جہاں گندگی ہے وہاں ہم محنت نہیں کرتے, اور جہاں گندگی نہیں ہے وہاں ہماری محنت جاری ہے. اللہ ہمیں گندگی کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, سب کی آبرو عزت کو محفوظ رکھے. بعض والدین اپنی جوان بیٹیوں سے اور اپنی جوان بیٹوں سے بڑے پریشان, ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے, غیروں سے بات کرتے ہیں. تو ماں باپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ موبائل چھین لو بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, یہ موبائل چھین لو
بیٹی کی اصلاح ہو جائے گی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے کہنے کی بنیاد پہ نہیں اپنے وجدان کی بنیاد پہ اب مجھے بتائیے یہ موبائل اندر ہے یا باہر؟ یا تو سب سمجھے نہیں ہیں. یہ موبائل اندر ہے یا باہر؟ اندر ہے. جب یہ اندر ہے تو ہاتھوں سے چھیننے سے کوئی فائدہ؟ آپ ایک چھینے میں دوسرا آ جائے گا, وہ چھینے میں تیسرا آ جائے گا. پابندی لگائیں گے اور راستے میں کھلائیں گے. جہاں یہ موبائل اور اس کی خباستیں ہیں اس دل پر محنت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بیٹے کو کسی اللہ والے کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے کہ اس کے دل میں موبائل کی خباست بھری پڑی ہے, اس کے دل میں موبائل کی گندگی بھری پڑی ہے, اور اس کے ذریعے سے غیروں سے بات کرتا ہے, اس کے ذریعے سے غیروں سے بات کرتی ہے. اللہ والوں کی نظر پڑے گی, محنت ہوگی, جہاں گندگی ہے وہاں سے صاف ہو جائے گی. پھر وہ ہاتھ میں موبائل آئے گا تو پھر وہ اندر خیر ہے تو موبائل سے بھی خیر نکلے گی, اندر شر ہے تو موبائل سے شر والے پروگرام دیکھے جائیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے. جو اندر ہے وہی باہر آئے گا. اللہ والوں کے ہاں جو محنت ہوتی ہے وہ دل کے اوپر اسی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بن گیا تو پورا وجود بن گیا, اور اس میں فساد پیدا ہو گیا تو پورا وجود تباہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو نظر بد لگ گئی ہے, دم کر دیجیے. اب یہاں کے علماء سے میرا کوئی خاص تعارف بھی نہیں ہے. اس بستی میں پہلی بار آیا, پوسٹر میں حضرت مولانا شمشاد صاحب کا نام دیکھا میں نے. ظاہر بات ہے کہ بستی کے لوگ ان کے پاس اپنے بچوں کو لاتے ہوں گے کہ صاحب نظر بد لگ گئی ہے, دم کر دیجیے. اور بھی علماء موجود ہیں, ان کے پاس بھی بچے لائے جاتے ہیں کہ نظر بد لگ گئی ہے, ان پہ دم کر دیجیے. میرے ایمان والے بھائیوں, نظر بد لگی برے انسان کی نظر کے نتیجے میں, اس پہ اتنا یقین. العین حق, مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. برحق ہے تصویر کا ایک رخی تو ہے یہ. اگر برے لوگوں کی نظریں بد لگ سکتی ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں اللہ والوں کی نظر حق کیوں نہیں لگ سکتی؟ سبحان اللہ. اگر برے انسان کی نظر بد سے ایک انسان متاثر ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کی نظر حق سے ایک انسان متاثر کیوں نہیں ہوگا؟ اپنے دلوں کی فکر لو, اپنے دلوں کو بناؤ سنوارو اس یقین کے ساتھ کہ باہر کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ ہمارے اندر ہے. کہ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن میں لکھا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کی بات کا جو مضمون ہے اس کو بھی میں 5 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرے خیال سے گھنٹہ ہو گیا ہوگا. آج میرے ہاتھ میں اتفاق سے کھڑی بھی نہیں. کتنے 12 منٹ باقی ہیں تو پھر اس مضمون کو بھی سمجھ لیجئے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. ابھی تک تو میں نے آپ کو کیا سمجھایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اس کو بھی سمجھ لیجئے. تو ایمان والے بھائیوں, یہ وجود جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جتنا وجود ہے بظاہر اتنا ہی وجود اندر چھپا ہوا ہے. جتنا وجود ہمارا باہر ہے اتنا ہی اندر ہے. اب اندر والا کیسے سمجھاؤ؟ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں جب کھلی رہتی ہے, جب کھلی ہوں جب یہ آنکھیں دیکھتی ہیں. اندر والی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں. ان آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد خواب دکھتا ہے آپ کو, خواب دکھتا ہے ان آنکھوں سے نہیں. خواب کا آغاز ہوتا ہے ان آنکھوں کی قوت بصارت کے مفلوج ہو جانے کے بعد. سو جاتے ہیں, بعض لوگوں کی سونے میں آنکھیں کھلی رہتی ہیں, آنکھیں کھلی تو ہیں مگر نظر پھر بھی نہیں آ رہا. ان آنکھوں سے یہ دنیا دکھتی ہے کھلی رہنے کی حالت میں. جو آنکھیں اندر ہیں یقیناً ہیں, وہ بھی دیکھتی ہیں, لیکن وہ کب دیکھیں گی؟ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. اندر کان ہیں, یہ کان نہیں اندر والے کان, وہ بھی سنتے ہیں, مگر کب؟ جب ان کانوں کے سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ہم اور آپ سوتے ہیں, سو رہے ہیں, برابر میں بات کی چل رہی ہے, برابر والے کی بات تو یہاں نہیں سنائی دے رہی ہے, مگر اس
اسی حال میں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں. کوئی صاحب پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لیٹے ہیں یہاں, برابر والے کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی. مدینے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا کوئی شخص یہ سلام پڑھ رہا ہے, اس کو یہ کان سنتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. میں نے ایک سلام لکھا, 72 اشعار ہیں اس میں, اس کے ایک دو بند میں آپ کو سناؤں گا ماحول کے مطابق. جن کی آمد پہ باد بہاری چلی, گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی, شور برپا ہوا یہ گلی در گلی, آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی, وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. ایک بند اور دیکھیں, جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی, جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی, جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی, علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی, دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی, مرحبا مرحبا اے رسول انام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. ایک بند اور سنیے, اس کے بعد یہ مضمون. سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی, پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی, نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی, گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی, ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. لیٹے ہیں یہاں, پاس والے کی آواز سنائی نہیں دے رہی, اور گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے. یہ کان سن رہے ہیں, بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والے ہیں, لیٹے ہیں یہاں, طواف وہاں چل رہا ہے, پیر یہاں جامد وہاں حرکت کر رہے ہیں, ہاتھ یہاں ساکت وہاں استلام چل رہا ہے. یہ کان کچھ یہاں کا نہیں سن رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کی بڑی خوش کن آواز اس کے کان سن رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ ایک وجود آپ کے اندر چھپا ہوا ہے, پورا وجود. وہ اندر کا وجود دیکھتا بھی ہے, وہ اندر کا وجود سنتا بھی ہے, وہ اندر کا وجود بولتا بھی ہے, وہ اندر کا وجود سونگتا بھی ہے, وہ اندر کا وجود چلتا بھی ہے, وہ اندر کا وجود چھوتا بھی ہے, اندر کا وجود پکوڑے بھی کھاتا ہے. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں خوابوں میں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے دیکھے ہوئے خواب اپنے ذہن میں لائیے, تو میرے کہے بغیر آپ کا ضمیر آپ کو پکار پکار کے بتائے گا, جتنے تم باہر ہو اتنے اندر ہو. کبھی اپنے خوابوں پہ غور کر دینا, وہ آپ کا خواب آپ کو سمجھا دے گا, جتنے آپ باہر ہو اتنے ہی اندر ہو. یہ مضمون سمجھ گئے آپ؟ اب آپ دیکھیں, چہرے پہ گندگی لگی, چونکہ ہماری نظر اسی چہرے تک ہے, ہم جب تک اسے صاف نہ کر لیں سکون نہیں ملتا. ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے, ہماری نظر ظاہر بھی ہے, صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہے, جب تک اسے صاف نہ کر لیں سکون نہیں ملتا. بدن میں بدبو پیدا ہو گئی, تعفن پیدا ہو گیا, جب تک بدن کو صاف نہ کر لیں سکون نہ ملا نہیں ملتا. خوشبو بھی لگاتے ہیں, بدن صاف بھی کرتے ہیں, کیونکہ نظر ظاہر تک ہی تو پہنچی ہے. کروڑوں درود و سلام, کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, کہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو اندر والے وجود سے متعارف کرا دیا. جیسے ہمارا ظاہر گندا ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم, ویسے ہی وہ اندر والا وجود بھی گندا ہو جاتا ہے. پھر قرآن نے بتایا کہ قد افلح من زکاہا, وہی کامیاب ہوگا یقیناً جس نے اپنے اندر والے وجود کو صاف ستھرا کر لیا. بلال حبشی کتنے کالے کروٹے تھے, بہت زیادہ کالے تھے, اور آج کا کوئی انگریز جس کی چمڑی بالکل سفید ہے, یہ دنیا کا ایک گورا اور دنیا کا ایک کالا. قرآن کا بیان سنیے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, ایک دن آئے گا, ضرور آئے گا,
وہ دن برپا ہو کر رہے گا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اس دن کے چہروں کی سفیدی اور اس دن کے چہروں کی کالک یہ دنیا کی چمڑی پر منحصر نہیں ہے، اندر والے وجود کو بیان کیا ہے قرآن میں۔ بلال حبشی کی چمڑی دنیا میں کالی تو بہت تھی، لیکن وہ یوم تبیض وجوہ کی صف میں آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، بلال حبشی کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا کہ نور ان کے چہرے سے چھلک رہا ہوگا، نور ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہوگا، اتنا روشن چہرہ ہوگا، اتنا گورا چہرہ ہوگا۔ اور یہ دنیا کے گورے جنہوں نے اپنے اندر والے چہرے کو صاف نہ کیا، وہ تسود وجوہ کی فہرست میں چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کی سفید چمڑی وہاں کالی ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں ان کے اندر والا چہرہ کالا ہوتا رہا، اسے کبھی صاف نہیں کیا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جو ہمارا ظاہر ہے یہ دنیا کے لیے ہے، ہمارا اندر والا وجود قیامت کے لیے ہے، میدان محشر کے لیے ہے۔ یہ دنیا کا ظاہر چھپ جائے گا، اندر والا وجود باہر آ جائے گا۔ آنکھوں والے نابینا ہو جائیں گے، نابینا آنکھوں والے ہو جائیں گے، گورے کالے ہو جائیں گے، کالے وہاں گورے ہو جائیں گے۔ دار و مدار اندر کے وجود پر ہے، ایک پورا وجود ہمارا اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جس نے اپنے اندر والے وجود کو صاف ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے اندر والے وجود کو صاف ستھرا نہیں کیا بلکہ اور گندا کر لیا، وہ قد خاب من دساہا، جس نے اپنے اندر والے وجود کو گندا کر لیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں اس کے اندر کا وجود کالا ہوگا، چہرہ صاف رہے گا، کپڑے بڑے اچھے ہوں گے، سارے گناہوں کے کرنے کے باوجود یہ باہر والا وجود متاثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہر گناہ کے نتیجے میں یہ اندر والا وجود متاثر ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی کریمی ہے کہ انہوں نے ہر گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کو آپشن ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کی شکل میں دے دیا۔ کتنے کالے کیوں نہ ہو، دنیا میں کوئی صابن آج تک ایسا ایجاد نہ ہو سکا کہ ایک مرتبہ نہانے سے کالی چمڑی سفید ہو جائے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا صابن؟ اندر کا وجود کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو چکا ہو، اپنے رب سے ایک مرتبہ کہو تو کہ میرے رب، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہمیں مغفرت کی بھیک عطا کر دیجیے۔ ایک مرتبہ مانگے تو اپنے اللہ سے، دیکھو وہ ایک مرتبہ کی معافی مانگنے میں اندر والے وجود کو بالکل صاف ستھرا کر دیں گے۔ عمر اندر سے تھے تو بہت گندے، لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر صرف ایک مرتبہ اور پہلی مرتبہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے رب نے ان کے اس ایک یقین کے ساتھ کہے ہوئے جملے کے نتیجے میں اندر کی پوری گندگی کو صاف کر کے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنا۔ اندر والے وجود کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 5 وصیتیں جو حضرت انس کو کی، جو آپ خادم خاص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ 5 وصیتیں یاد کر لیجیے، آپ کا سبق ہے، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، جب وضو کیا کرو تو کامل وضو کیا کرو، وضو کرو تو اسبغی وضو کو کامل کرو۔ اب وضو کامل کرنے کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ فوراً فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کامل وضو کرو، اس کی برکت سے تمہاری زندگی میں تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ اللہ، عمر میں اضافہ ہوگا، اضافے سے مراد برکتیں ملیں گی۔ ایک ہی جملہ بہت تشریح کا طلبگار ہے، لیکن آپ سبق یاد کیجیے۔ انس، جب کبھی وضو کرو کامل وضو کرو، یہ کامل وضو تمہاری عمر میں اضافہ پیدا کرے گا۔ دوسری وصیت، انس، میری امت کا کوئی فرد تمہیں ملے اسے سلام کر لیا کرو، تمہارا یہ سلام تمہاری نیکیوں میں اضافہ پیدا کر دے گا۔ نمبر 3، انس، اپنے گھر میں جب جاؤ
تو گھر والوں کو سلام کرو. گھر والوں کو سلام کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گھر میں خیر بڑھ جائے گی. انس ضحیٰ چاشت کی نماز پڑھا کرو. اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے گزرے ہیں سب کا یہی طریقہ رہا ہے. پانچویں اور آخری وصیت بہت اہم ہے. انس نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انس اپنے چھوٹوں پہ رحم کرتے رہنا, اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا. کیا ملے گا؟ پھر عمل سنو. پانچویں وصیت اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا, اپنے بڑوں کا احترام کرنا. کل قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ. سبحان میدان محشر میں جہاں میرے رفقا ہوں گے, میدان محشر میں جہاں میرے ساتھی ہوں گے, اس میں تم شامل ہو جاؤ گے. اپنے چھوٹوں پہ رحم کرنا, اپنے بڑوں کا احترام کرنا. پانچوں وصیتیں بڑی اہم ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت انس کو نبی نے وصیت کی, آگے نقل کر دی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے محدثین کو, انہوں کو حدیثوں میں درج کر دیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کے تمام اساتذہ کو جنہوں نے وہ حدیثیں ہمارے آگے پیش کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ کے اس شعر پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر اور اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.